آپ اللہ کے نبی کے صحابہ میں بھی ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں، باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنے دامن عفت کی حفاظت کی۔ عورتوں میں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ ایک عورت بیچاری، بہت وہ جو بنی اسرائیل والا واقعہ ہے، 3 لوگ غار میں پناہ لے اور اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے جو اپنے واقعات سنائے، اس میں سے ایک آدمی نے کیا کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس پر بہت فریفتہ تھا، میں نے بہت کوشش کی اس کو اپنے ساتھ بدکاری میں ملوث کرنے میں، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا۔ وہ بڑی عفیفہ اور پاک دامن تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شدید قحط آیا۔ اس شدید قحط میں وہ بیچاری بھوک سے پریشان ہو گئی اور میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تاکہ بھوک مری سے اس کی جان نہ چلی جائے۔ کچھ پیسہ مانگا تو میں نے شرط لگا دی، پیسہ تو میں دوں گا لیکن میرے ساتھ بدکاری کو تیار ہو جاؤ۔ بیچاری مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت نیلام کرنے کو تیار ہو گئی، پر اس شخص نے کیا کہا، جیسے ہی میں اس کے اوپر آیا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، اس عورت نے جو بھوک مری کا شکار تھی کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو بند رکھا ہے اس کو حرام طریقے سے مت کھولو۔ اس آدمی نے کہا، جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی، فوراً میرا ذہن اس کی طرف سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ صرف تیرے ڈر سے میں زنا سے باز رہا۔ دیکھو یہ تقویٰ ہوتا ہے، اتق اللہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ زنا پوری گنجائش اس کے لیے موجود ہے، ایک عورت جو سالوں کا خواب ہے وہ میسر آ گئی ہے، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے میں اس سے دور رہا۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے آسانی کر اور اس دروازے کو کھول دے، اور کھل گیا دروازہ۔ عفت اور پاک دامنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس نیکی کا وسیلہ لے کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ عورت بھی کتنی نیک تھی کہ جان جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کو پرواہ تھی اپنی عزت کی، اور یہ مرد بھی کتنا بڑا نیک تھا۔ یہ ایک چیز جو اس کا خواب تھا، اس کی تعبیر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، پر حرام راستہ اختیار کر کے اس نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ عفت بہت بڑی نیکی ہے، پاک دامنی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور جنت جانا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ دل میں جب تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ تقویٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے مشکل ترین حالات میں۔ ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ ان عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ دل میں یہ تقویٰ بیدار ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو بندہ یہ یاد رکھتا ہے، لذت ختم ہو جائے گی پر عذاب باقی رہے گا، اور عذاب بہت شدید ہے۔ بدکاری کا عذاب بہت شدید ہے۔ لذت تھوڑے دیر کی ہے، لطف تھوڑے دیر کا ہے، عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تندور میں عورتوں اور مردوں کو ننگا جلایا جا رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ نبی ہم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جن کو تندور میں جلا کر کے آگ دیا جا رہا ہے۔ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے، عذاب باقی۔ اس لیے انسان اپنی آخرت کو بچانے کے لیے یہی کرنا پڑے گا۔ نفس کے تقاضے ہیں، شدید تقاضے ہیں، لیکن نفس کو اگر اس کے تقاضے پورے کرنے دیے جائیں گے تو یہ نفس انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حفت النار بالشہوات، انسان کو کی شہوتوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ جو ہمارے ڈیزائرز ہیں نا، جو ان ڈیزائرز کے پیچھے بھاگے گا، یہ ڈیزائرز اس کو کہاں لے کر کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ ڈیزائرز ہیں، دنیا میں کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہی تو کرنا ہے، ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو خواہشات سے روک لے گیا، وہی جنت میں جائے گا۔ خواہشات تو ہیں،
ہمارا دین تو بلکہ الحمدللہ ہمارا دین میں تو یہ گنجائش ہے، ہمارا دین ہم سے خواہش مارنے کے لیے نہیں کہتا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے. اور سارے دین تو کہتے ہیں بھائی خواہشوں کو مار دو، چاہتوں کو قربان کر دو، جنت جانا ہے تو دنیا میں اپنی خواہشوں کو قربان کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائرز رکھے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں ان ڈیزائرز کو ختم کر دو اگر جنت جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، موکش کی پراپتی کے لیے. ہمارا دین الحمدللہ ہم سے یہ نہیں کہتا خواہشوں کو ختم کر دو، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ خواہشوں کو کنٹرول کرو.